کتاب الزہد کے اندر، اور بے شمار احادیث اور ایسی آئی ہیں جو لعن الدواب کی ممانعت پر ہیں، جانوروں پر لعنت بھیجنے، انہیں بددعا کرنے، تم ہلاک ہو جاؤ، یا انہیں مارنے کی نہیں پر اور ممانعت پر حدیث آئی ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک اور حدیث ہے بڑا عظیم اور خوشگوار حیرت پر مبنی، اسلام کی اس عظیم تعلیمات میں سے اس پر مبنی مضمون ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پہ گئے، ایک وادی میں سے گزرے، وہ وادی قریۃ النمل تھی، یعنی اس جگہ بڑی کثیر تعداد میں چیونٹیاں تھیں۔ ایک جگہ تھی نا بہت زیادہ، لاکھوں ملینز کے حساب سے چیونٹیاں تھیں وہاں، تو وہ بھری ہوئی تھی وادی چیونٹیوں سے، اس لیے اسے قریۃ النمل کہتے ہیں۔ اب لشکر جو جا رہا تھا غزوہ پر، ان میں سے کسی ایک شخص نے یہ دیکھ کر کہ چیونٹیاں ہی چیونٹیاں ہیں، ہم گزریں گے تو وہ تو ساری چڑھ جائیں گی ہمارے اوپر، اس نے فقد احرق رجل علی قریۃ نمل، اب چیونٹیوں کی اس وادی پہ اس نے آگ لگا دی، ایک شخص نے کسی درخت میں آگ لگا دی، زمین پر جو جھاڑیاں تھیں، پودے تھے خشک، ان کو آگ لگا دی، جس سے وہ آگ پھیل گئی اور چیونٹیاں جل گئیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فعل هذا؟ فقال رجل من القوم انا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطفئها اطفئها، خبردار کس شخص نے یہ کام کیا ہے، ان چیونٹیوں کو کس نے جلایا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا ہمارے طبقے، ہمارے گروہ میں سے، لشکر میں سے، قافلے میں سے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آگ لگائی ہے۔ فرمایا فوری بجھا دو، فوری بجھا دو، انہ لا ينبغی ان يعذب بالنار الا رب النار، اس کا جو رب ہے اس کے سوا آگ کی سزا، آگ کے رب کے سوا کوئی انسان کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ یعنی کسی کو آگ میں پھینک کے جلانا، انسان کو جلانا تو دور کی بات ہے، چیونٹیوں کو بھی تم آگ نہیں جلا سکتے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے، جو ان کا گدھا تھا، اس گدھے کے ماتھے پر جیسے میں نے عرض کیا سوراخ کرتے تھے سوئیوں کے ساتھ یا نیزوں کے ساتھ یا اور کسی تیز دھار باری چھوٹے آلے کے ساتھ کر کے سوراخ کر کے پھر اس میں رنگ بھرتے تھے اور مختلف نمونے، نشانیاں اور رسم اور پہچان بناتے تھے۔ خاصا اذیتناک عمل ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس پر لعنت کرتا ہے جو اپنے جانور کو، خواہ وہ گدھا ہی کیوں نہ ہو، اس کو اس طرح اذیت دے گا، اللہ اس کو لعنت دیتا ہے، اپنی رحمت اور شفقت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا، اس حدیث کو بھی کتاب اللباس میں، باب النہی عن ضرب الحیوان فی وجہہ، یعنی حیوانوں کو ان کے ماتھے یا چہرے پر مارنے سے ممانعت، اس کے باب کے نہایت جمع حدیث روایت کیا آقا علیہ السلام۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من فعلہ، جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، اس شخص کو اپنی رحمت و شفقت سے محروم کرتا ہے۔ اس سے حضرت عروہ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند طیالسی میں یہ حدیث آئی ہے، اس کے رجال بھی سکھا ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کو کئی لوگوں نے دیکھا یمسو خد فرسہ، کہ جو آقا علیہ السلام کا اونٹ تھا اس کے جو گال تھے دونوں طرف کے، ان کو اپنے ہاتھ مبارک، دست مبارک سے پیار سے مسح فرما رہے تھے، اس طرح مل رہے تھے پیار سے اس کے گالوں پر، یعنی دونوں چہرے کی دونوں سمتوں پر دست مبارک، یہ پیار دے رہے تھے۔ لام و حلا اس شفقت اور پیار برے لمس کا اثر اور احساس اس اونٹ کو اس گھوڑے کو جا رہا تھا۔ یہ تعلیم دی آقا علیہ السلام نے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہمارا جو اونٹ ہے وہ پریشان، وہ ہمیں کاٹنے کو آتا ہے، پاگل ہو گیا ہے، کاٹنے کو آتا ہے، پاگل ہو گیا ہے، ہمیں کھاتا ہے اور کاٹتا ہے، ہمیں جان کا خطرہ ہے، تو اس کو ہم نے ایک وہ کھجوروں کی ایک حویلی تھی 4 دیواری، اس کے اندر بند کر دیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے شکایت کی مالک نے اونٹوں کی، 2 اونٹوں کی، اب ہمیں وہ کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، جان سے ڈر ہے ان کے، مارتے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اس 4 دیواری میں، فدخل حائطا لرجل من الانصار فاذا فيه نادح له فلما رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حن وظرفت عیناه، سبحان اللہ، یہ تھی آقا علیہ السلام کی رحمت و شفقت، اور یہ تھا اس کا احساس پھر جانوروں کو۔ اندر داخل ہوئے جب دیکھا تو آقا علیہ السلام کو دیکھ کر جو اونٹ تھا وہ رو پڑا، یعنی آواز نکال کر رونے لگ گیا، اونچی آواز سے رونے لگ گیا، وَظَرَفَتْ عَيْنَاهُ، اور اونٹ کی آنکھیں بھر آئیں۔
اپنے غم گسار کو دیکھ کر، رحمت للعالمین کو دیکھ کر آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئیں۔ فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فماسا ذفراہ، آقا علیہ السلام نے اس کو ہاتھ پھیرا، خاموش کیا، تو پوچھا کون ہے اس کا مالک؟ فجاء شاب من الانصار، یا رسول اللہ میں ہوں، مالک ہوں اس کا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس لیے پریشان حال ہے۔ یہ دو واقعے ہیں، میں پہلے ایک حصہ پہلے بیان کر دوں۔ پہلا جو میں کر رہا تھا کہ وہ کاٹنے کو آتا تھا، تو آقا علیہ السلام داخل ہوئے تو دونوں اونٹ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑے، اور آ کے مسند امام احمد بن حنبل میں، بہقی میں، طبرانی میں، سب کتب میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو دونوں اونٹ باری باری آئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ کیا۔ وہ دوڑے، یا رسول اللہ یہ دیوانے ہیں، مارتے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ، آقا قریب نہ جائیے۔ فرمایا مجھے کچھ نہیں کہتے۔ پھر وہ اونٹ آئے، اپنے گھٹنوں کے بل آقا علیہ السلام کے سامنے پہلے بیٹھے، جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھے، اور پھر اپنا سر آقا کے قدمین شریفین کے سامنے سجدے میں رکھ دیا۔ دونوں نے باری باری سجدہ کیا۔ یہ وہ موقع تھا جب سیدنا ابوبکر صدیق نے، سیدنا فاروق اعظم نے، کئی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر حضور کو سجدہ کرتے ہیں، اور ہم ان سے کہیں زیادہ حقدار ہیں آپ کی شان اور آپ کی عظمت کی معرفت کے، پہچاننے کے، ہمیں اجازت دیں ہم آپ کی تعظیم اور تکریم میں سجدہ کیا کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ صرف اللہ کے لیے، حرام کر دیا گیا۔ یہ اس کا ایک حصہ، ایک حدیث تھی۔ اب دوسری حدیث جس کو میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کون ہے اس کا مالک؟ تو جوان انصاری حاضر ہو، یا رسول اللہ میں ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کی آنکھیں بھر آئی ہیں، رو رہا ہے اور چیخ کر اپنا درد و غم کی داستان سنا رہا ہے۔ خدا کا خوف کیا کرو ان اونٹوں اور اپنی سواریوں کے حق میں۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھوکا رکھتا، اس لیے یہ بپر گیا ہے اور پریشان ہے اور روتا ہے، تم اس کو صحیح کھانا کھلاؤ تو یہ نہ کاٹے گا، نہ بپھرے گا، نہ دیوانہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے اسے شفا یاب بھی کر دیا اور آئندہ کے لیے اس کی زندگی اور راحت کا سامان بھی کر دیا۔ اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے مسند میں، اور انہوں نے مصنف میں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، ابو یعلا نے اپنی مسند میں، امام ابو عوانہ نے اپنی سنن میں اسناد صحیح کے ساتھ، اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اسناد صحیح کے ساتھ۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پہ جا رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، امام بہقی السنن الکبریٰ میں، امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور امام بہقی کی دلائل النبوت میں بھی ہے، اور امام ابن کثیر نے شمائل میں بیان کیا۔ فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ شریک سفر تھے، ہم ایک درخت کے پاس سے گزرے، اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک چڑیا یا کوئی فاختہ، سرخ رنگ کی فاختہ یا چڑیا، وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آقا علیہ السلام کے سر انور کے اوپر چکر لگا کے زور زور سے چیخنے رونے لگ گئی، آوازیں نکالنے لگ گئی، چیخ رہی تھی، کوئی بات کہہ رہی تھی آقا علیہ السلام کو، سر انور کے اوپر ہوا میں چکر لگاتے ہوئے۔ آقا علیہ السلام سمجھ گئے، تو وہ جو آئی، فجاءت الحمرۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تصیح، چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، حاضر ہوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فجع هذه بفرخیہا فقلنا نحن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی صحابی نے اس کے دو بچے چھوٹے تھے اٹھا لیے تھے، خیال تھا کہ لے جائیں گے، ہم پالیں گے، وہ اس لیے دوڑتی چیختی ہوئی آقا علیہ السلام کے پاس آئی، جس کے ہاتھ میں بچے تھے۔ اندازہ کیجئے جانوروں اور پرندوں، فاختاؤں اور چڑیاؤں کی معرفت کا، ان کے شعور کا۔ اس فاختہ کو، چڑیا کو کس نے معرفت دے دی، کس نے بتا دیا کہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سارے واقعات جو سینکڑوں احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ آقا علیہ السلام نہ صرف رحمت للعالمین تھے، ساری جہانوں اور ساری مخلوقات کی رحمت تو تھے ہی، مگر مخلوقات کے ایک ایک فرد کو حضور کی معرفت اور پہچان بھی تھی۔ حتیٰ کہ اس زمانے میں جو مختلف بہائم تھے، جانور تھے طرح طرح کے، وہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کو پہچانتے ہیں، آپ کی شان رحمت کو پہچانتے ہیں، آپ کی عظمت شفقت کو پہچانتے ہیں، آپ کی شان داد رسی کو پہچانتے ہیں، آپ کی بارگاہ کے تبصر و شفاعت کو پہچانتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں روتے اور فریاد رسی کے لیے آتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جس نے اس کے بچوں کو اٹھا کے اس کو اذیت دی ہے؟
اب بولیے وہ جو بتا رہی ہے وہ بولی کس نے سمجھا دی آقا علیہ السلام کو؟ ہر ایک کی بولیاں حضور جانتے ہیں، ہر کوئی حضور کو پہچانتا ہے، حضور ہر ایک کی بولی پہچانتے ہیں، اس کی مراد سمجھتے ہیں اور پھر اس کی حاجت روائی کرتے ہیں اور اپنی رحمت و شفقت کے دامن میں ہر ایک کو لیتے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، اس کے بچے اٹھا لایا ہوں۔ صحابہ کے بتایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فوری جاؤ اس کے بچے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دو۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے ایک اور حدیث جسے امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا، امام ابو داؤد الطیالسی نے روایت کیا، امام بزار اور امام طبرانی نے، امام ابو نعیم نے اور امام بیہقی نے روایت کیا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک سفر پہ تھے، صحابہ کرام ساتھ ہیں، ایک جگہ آقا علیہ السلام رکے، سرخ رنگ کی ایک فاختہ یا چڑیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی، شکایت کرنے لگی۔ شکایت کیا تھی کہ صحابہ لشکر میں سے ایک نے اس کے انڈے اٹھا لیے تھے، انڈے اٹھا لیے تو آقا علیہ السلام کے سر انور پہ آ کے چکر لگا کے رونے لگ گئی، انڈے والوں کے پاس نہیں گئی، انڈوں کو اٹھانے والے شخص کے پاس نہیں گئی، وہ تو وہی ہے جس نے اٹھا لیے تھے، وہ آئی ہے جو سب کی فریادیں سننے والا، سب کا حاجت روا ہے، سب کا مشکل کشا ہے، سب کے لیے رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے رحیم و شفیق ہے، سب کے لیے کریم ہے، سب کے لیے ملائمت اور اپنا فیض رسانی کرنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، روئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو بھئی یہ اپنے انڈوں کی شکایت کرتی ہے، آپ اندازہ کیجئے کس نے اٹھائے ہیں اس کے انڈے؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس کے یا رسول اللہ میں اٹھا کے لایا ہوں۔ فرمایا فقال النبی اردد ہو رحمت اللہ، جاؤ اس کے انڈے گھونسلے میں واپس رکھاؤ اور رحمت کے ساتھ پیش آؤ، اس کے ساتھ یہ رحمت کا سلوک کرو، انڈے واپس رکھاؤ۔ یہ عمل آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو سکھاتے ہیں۔ ایک سفر پہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، ایک شخص کی جھونپڑی کے پاس سے گزرے، وہاں ہرنی کھڑی ہے، آقا علیہ السلام گزرے، ہرنی کی نگاہ پڑ گئی، آقا علیہ السلام کو دیکھ لیا تو چیخنے لگ گئی، پکارنے لگ گئی، اونچی اونچی آواز سے پکارنے لگ گئی۔ آقا علیہ السلام رک گئے کہ ہرنی فریاد کر رہی ہے۔ اب آپ سوچئے کس نے یہ بولیاں آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سکھائی ہیں؟ یہ بولیاں سمجھنا اور ہر ایک کی بولیوں کو جاننا اور ان کی فریاد رسی کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آقا علیہ السلام پورے عوالم، جمی مخلوقات اور تمام طبقات خلق کے لیے طرف آئے، ان کے لیے رحمت ہیں اور ان کی۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے ہرنی کے پاس، وہ رو کر اپنی زبان میں کچھ کہتی رہی۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سنی، مالک کو بلایا، پوچھا بھئی ہرنی تمہاری شکایت کر رہی ہے، دیکھیے اس کی پوری درخواست کو سمجھ لیا۔ صحابہ کرام بھی موجود تھے، ان میں سے تو کوئی نہیں سمجھا۔ کیسے آقا علیہ السلام کو صحابہ جیسا سمجھ لیا جائے، کیسے آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنے اور امتیوں جیسا سمجھ لیا جائے؟ وہ بولیاں ساری کائنات کی جانتی ہیں۔ کسی نے کتاب سے پڑھائی تھی آقا علیہ السلام، کسی انسٹیٹیوٹ میں بولیاں سمجھے تھے پرندوں کی اور جانوروں کی اور حیوانوں کی؟ کس نے بتائی؟ قرآن مجید میں بولیوں کی کو تعلیم دی گئی ہے، وحی کے ذریعے بولیوں کا فہم اور معرفت اتاری گئی، کہاں ثبوت ہے؟ یہ وہ علوم ہیں جو قرآن مجید کے علاوہ بھی آقا علیہ السلام کو عطا کیے، ما کان و ما یکون کے سب علوم عطا کی، ساری معرفتیں عطا کی، سارے ہنر سکھا دیے، سارے فن سکھا دیے، سب کچھ اس لیے اللہ نے فرمایا ایک جملے میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اور جو کچھ بھی کوئی نہیں جانتا اور نہیں جان سکتا اپنے ذرائع سے، اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو جنا دیا، سب کچھ آپ کو سکھا دیا، سب کچھ آپ کو بتا دیا اور ہر شے کا علم عطا کر دیا۔ اور یہ جو وسعت علم ہے جو تمام کائناتوں اور مخلوقاتوں پر محیط ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے آپ پر۔ تو آقا علیہ السلام نے اس مالک سے کہا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ کیا شکایت کرتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی تفصیل سے آقا علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور سمجھی۔ یہ کہتی ہے میرے چھوٹے 2 بچے ہیں، بھوکے پڑے ہیں، یہ مجھے شکار کر کے پکڑ کے لے آیا ہے، اب میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، انہیں دودھ پلانے والا کوئی نہیں۔ یہ درخواست کرتی ہے کہ مجھے ایک مقرر وقت کے لیے چھوڑ دیں اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے، چونکہ اس نے پکڑ لیا ہے مجھے، اس کا حق ہے، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ ہرنی چلی گئی، اس نے جا کے بچوں کو دودھ پلایا اور اسی مقرر ٹائم کے اندر ہرنی واپس آ گئی۔
آ کے سر نیچے کر کے آقا علیہ السلام کے قدموں کے سامنے، مبارک قدموں کے سامنے جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری امانت ہے، سنبھال لو۔ اس نے پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو پھر آقا علیہ السلام جان گئے تھے نا، چونکہ اس کے تو بچے ہیں چھوٹے، اب پکڑ لیا تو اس کے بعد شام کو پھر بھوکے ہو جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، پھر تو یہ نہیں چھوڑے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی تم اسے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بیچنے کی کیا بات، اگر آپ نے لینی ہے تو یہ بھی آپ کی، میں بھی آپ کا ہوں، میں بھی آپ کا غلام، بھی مالک، اس کے بھی مالک۔ اس نے آقا علیہ السلام کو دے دی، میں نے دے دی آپ کو۔ آقا علیہ السلام نے لے کر اسے آزاد کر دیا۔ یہ حدیث غزالہ ہے، یعنی کتب حدیث میں، شمائل کی کتب میں حدیث الغزالہ کے نام سے یہ حدیث۔ تو کسی نے ان کو زبردست طریقے سے بگایا، سارے بھاگ گئے اور بکریاں بچ گئیں، واپس آ گئے۔ کئی بار ان کا شکار ہونے لگتا ان کو تو لوگ بگا دیتے، وہ آ جاتے۔ ایک بار نماز فجر کی پڑھ کے آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ کرام ہیں، بھیڑیے مل کر، اسے صحیح میں آتا ہے، بھیڑیے مل کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وفد لے کے آ گئے شکایت کرنے، اور آ کے اپنی دم کے بل ٹانگ کے ساتھ اس طرح بیٹھ گئے اور اپنی زبان میں بھیڑیے بات کرنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور سن کر صحابہ کرام سے فرمایا بھائی معلوم ہے بھیڑیے کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ معلوم، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا تمہاری شکایت کر رہے ہیں، کہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رزق اسی شکار میں لکھا تھا، ہم شکار کرنے جاتے ہیں تو یہ ہمیں بھگا دیتے ہیں اور بچا کے لے آتے ہیں، تو ہم بھوک مر جائیں گے، ہمیں شکار نہیں ملے گا، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا رزق اسی شکار میں ہے، یہ شکار میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم نے اپنا مال بچانا ہے اور اپنے چھوٹے یعنی بکریاں اور مرغیاں اور یہ سب چیزیں بچانی ہیں تو ان کو حصہ دے دیا کرو، حصہ مانگنے آئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ بھیڑیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگنے آتے ہیں، یہ اینیمل رائٹس ہیں، مرغیاں حق مانگنے آتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درخت نے جب میں آ کے اس کے پڑوس میں لیٹا، اس نے دیکھا کہ آج میرے نصیب اور میرے بخت کا ستارہ چمکا ہے، میں قریب آ کے لیٹا ہوا ہوں، اس نے اللہ رب العزت سے اذن لیا مولا میرا بھی حق مجھے لے لینے دے۔ جو کر سلام کیا، جب سلام کر کے فارغ ہو چکا، وہ بھی حضور پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، واپس چلا گیا اپنی جگہ پہ۔ تو گویا کائنات کی کون سی چیز ہے شجر و حجر میں، جن و انس میں اور حیوانات و بہائم میں اور چرند و پرند میں، جو آقا علیہ السلام کی غلامی میں نہیں، آپ کے دامن رحمت و شفقت میں نہیں، اور آقا علیہ السلام کے فیض و نفع بخشی کے دائرے میں نہیں۔ یہاں پر آج ہم اس سلسلہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام اور لب لباب یہ ہوا کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کا پورا دین رحمت بنایا ہے، دین شفقت بنایا ہے۔ اس کا پیغام ہر ایک کے لیے امن کا پیغام ہے، اپنے تو اپنے رہے، دشمنوں کے لیے امن کا پیغام ہے، کفار کے لیے امن کا پیغام ہے، مشرکین کے لیے امن کا پیغام ہے، اہل کتاب کے لیے امن کا پیغام ہے، حتیٰ کہ حربی کمبیٹنٹس دوران جنگ اگر سامنا ہو جائے تو اس میں بھی طرز عمل امن پہ مبنی ہے، شفقت کے پہ مبنی ہے، رحمت پہ مبنی ہے۔ بوڑھوں کو گزند نہیں پہنچائی، عورتوں کو گزند پہنچانے سے روکا ہے، بچوں کو بچایا ہے، راہبوں کو بچایا ہے، مسیحیوں کے سربراہوں کو بچایا ہے، درخت کاٹنے سے ان کو بچایا ہے، پھل لوٹنے اور تباہ کرنے سے بچایا ہے، گھروں کو مسمار کرنے سے بچایا ہے، آگ لگانے سے بچایا ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں تو یہ بم، سوئسائیڈل بومبنگ کرنا، اس سے لوگ بے گناہوں کو مار دینا، ان کو آگ لگا دینا، قتل کر دینا، بے تحاشا معصوم نان کمبیٹنٹ لوگوں کو مار دینا، یہ سارے اعمال اسلام کے خلاف ہیں، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، قرآن اور سنت کے خلاف ہیں۔ ہمیں اسلام کی صحیح معرفت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی زندگیوں میں اسے اس طرح پریکٹس کریں کہ ہم اپنی سراپا شفقت و رحمت بنے، دوستوں کے لیے بنے، پرایوں کے لیے بنے، غریب و امیر کے لیے بنے، سوسائٹی کے ہر فرد کے لیے رحمت و شفقت ہو۔ اس طرح معاشرہ اسلام کی ایک بہترین پکچر، بہترین امیج پیش کرے اقوام عالم کے سامنے۔ تو آج اسلام کے بارے میں جو غلط بعض لوگوں کی نادانی پر مبنی، جہالت پر مبنی اور بہیمانہ کاروائیوں کی وجہ سے اسلام کا امیج خراب ہو گیا ہے، تصور خراب ہو گیا ہے، بدنامی آ رہی ہے، اس کو دھونا امت مسلمہ کا فرض ہے۔ اس میسج آف پیس کو، میسج آف لو کو، میسج آف مرسی کو، میسج آف جنروسٹی کو، میسج آف کمپیشن کو، انسانیت تک، میسج آف کائنڈنس کو، میسج آف سافٹنس کو پورے عالم انسانیت تک عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا اسلام کے اصل چہرے کو پہچانے اور اسلام کے دامن رحمت و شفقت سے وابستہ ہو اور اسلام کے فیض سے فیض ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے،
اسلام کی صحیح معرفت بھی دے اور صحیح سیرت بھی عطا